بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آل عثمان کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1924 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ ان تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین نے فرما روائی کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل الغازی تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھا۔ تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کے آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا، یعنی 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا، اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے نظام حکومت، فوجی نظام اور ثقافت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں تا 17ویں صدی یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کرائمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوینیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ ناظرین، سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا ہے۔ 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی عمارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی عمارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اس کی شہر کے علاقے میں واقع تھی، جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر ادا کی۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسہ منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم کو شکست کھانے کے بعد گرفتار کر لیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولوالعزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا صحرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں میں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی یعنی سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اس لشکر نے مہیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا
کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتری اور اوٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، عثمانی تاریخ کا یہ دور دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک 1566 تک علاقائی اقتصادی اور ثقافتی نمو کا دور، جس کے بعد عسکری اور سیاسی جمود کا دور۔ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کی جانشین سلیمان عالی شان 1520 تا 1566 عیسوی نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 میں جنگ محاذ کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلوینیا، ولاچیا اور مالدووا سلطنت عثمانیہ کے باز گزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جس نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کی، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت، عثمانی سرزمین تک منتقلی اور 1543 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہے۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ 1566 عیسوی میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا سوقولیلی نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سوئز نہر اور ڈان وولگا نہر کی تعمیر کے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا باعث بنی۔ اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کے ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کی آخری ایام تک کے جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں، یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف بیک وقت جنگ کرنا شامل ہے۔ علاوہ ازیں فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثبت کر دی، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا، اور مذہبی و دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔
یعنی چری جن سے یورپ کی تمام افواج کانپتی تھیں آرام پسند ہو گئیں اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے باعث ریاست کی تباہی کا سبب بنی۔ صفویوں سے یریوان 1635 عیسوی اور بغداد 1639 عیسوی چھیننے والے مراد چہارم اس دور کے واحد حکمران ہیں جنہوں نے سیاسی و عسکری طور پر یعنی 1612 تا 1640 عیسوی تک سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مراد چہارم ہی وہ آخری سلطان تھے جنہوں نے بذات خود افواج کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت 1622 عیسوی نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر یعنی 1519 تا 1610 عیسوی لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اس طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 سے 1660 تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، کوسم سلطان اور طور خان خادج اور دیگر شامل ہیں۔ ناظرین، جمود کے دور میں بلقان کے کئی علاقے آسٹریا کے قبضے میں آ گئے۔ ریاست کے متعدد علاقے جیسے مصر اور الجزائر مکمل طور پر خود مختار ہو گئے اور بالآخر سلطنت برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ 17ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان میں کئی جنگیں بھی لڑی گئیں جنہیں ترک روس جنگ کہا جاتا ہے۔ عثمانیوں کے جمود کے اس طویل دور کو مورخین ناکام اصلاحات کا دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور کے اواخر میں ریاست میں تعلیمی اور تکنیکی اصلاحات بھی کی گئیں اور استنبول تکنیکی جامع سے اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم ہوئے، لیکن قدیم سوچ کے حامل مذہبی اور عسکری طبقے سے اصلاحات کی شدید ترین مخالفت کی گئی، حتیٰ کہ چھاپا خانوں تک کو شیطانی ایجاد قرار دیا گیا، جس کے باعث 1650 عیسوی میں یورپ میں چھاپا خانے کی ایجاد کے بعد 43 سال تک سلطنت عثمانیہ چھاپے خانوں سے محروم رہی، لیکن 1493 میں اسپین سے بے دخل کیے گئے یہودیوں نے استنبول میں پہلا چھاپا خانہ قائم کیا۔ دور لالا سلطان احمد ثالث کے پرامن دور اور گول لالا سے محبت کے باعث دور لالا کہلاتا ہے۔ 1712 میں سروس کے خلاف پرت مہم میں کامیابی اور اس کے بعد معاہدہ پیسٹرووچ کے باعث 1718 سے 1730 تک کا دور پرامن رہا۔ اس دور میں سلطنت نے یورپ کی پیش قدمی کے خلاف مضبوط دفاع کے پیش نظر بلقان کے مختلف شہروں میں قلعہ بندیاں کیں۔ دیگر اصلاحات میں محصولات میں کمی، عثمانی سلطنت کے بیرون ممالک میں تصور کو بہتر بنانا اور نجی ملکیت و سرمایہ کاری کی اجازت شامل ہے۔ عثمانیوں میں عسکری اصلاحات کا آغاز سلیم ثالث 1789 تا 1807 عیسوی کے دور میں ہوا، جنہوں نے یورپی خطوط پر افواج کو جدید تر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ حالانکہ ان اقدامات کی مذہبی قیادت اور ینیچری دستوں نے کھل کر مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ینیچری نے بغاوت بھی کی اور سلیم کو اپنی اصلاحات کا خمیازہ حکومت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کی صورت میں اٹھانا پڑا، لیکن اس کے جانشین محمود ثانی نے تمام اصلاحات کو نافذ کر کے دم لیا اور 1826 میں ینیچری کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، عثمانیوں کے دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئیں۔ تنظیمات یعنی اصلاحات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئی۔ اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کہ جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہاں زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 عیسوی میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈینیوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکیں اور 6 اشروں سے نیم خود مختار علاقوں سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا، ولاچیا اور مالدووا نے بھی 1875 میں سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا اور 1877 کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹینیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلقان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اسی دور میں سربیا کے ایک یہودی یہودا سولمن القائی نے سیہون کی طرف واپسی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ دور تنظیمات یعنی 1839 تا 1876 میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج، بینکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے قائم ہوئے۔ 1856 میں فتح ہمایوں کے ذریعے نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے، جیسے 1863 میں آرمینیائی دانشوروں کی مرتب کردہ 150 شیخوں کے ضابطہ قانون کے تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت آرمینیان۔ اصلاحات کے اس دور کی سب سے اہم بات وہ دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا ہے، جسے نوجوان عثمان نے تحریر کیا اور 23 نومبر 1876 کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی۔
سلطنت کا پہلا آئینی دور عثمانی ترکی زبان برنجی مشروطیت دوری مختصر رہا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نظریہ فروغ پایا وہ مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوان عثمانیہ نامی اصلاح پسند گروہ کے مطابق یہ تھا کہ ایک آئینی بادشاہت مملکت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ 1876 میں فوجی طاقت کے ذریعے سلطان عبدالعزیز 1861 تا 1876 عیسوی مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مراد پنجم ذہنی معذور تھا اور چند ماہ میں ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے ممکنہ جانشین عبدالحمید ثانی 1876 تا 1909 کو اس شرط پر بادشاہت سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کریں گے، جس پر انہوں نے 23 نومبر 1876 کو عمل بھی کیا، لیکن پارلیمان صرف 2 سال قائم رہی اور سلطان نے اسے معطل کر دیا اور بعد ازاں پارلیمان کو طلب کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، تاہم قانون اساسی کے اثرات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جاہریت اور قبضہ گیری کے خلاف اپنے دفاع کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا رہا۔ 1798 میں فرانس نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کے سلسلے میں 1878 میں قبرص پٹے پر برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ سلطنت اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونے پڑے۔ مثال کے طور پر جنگ کریمیا، جس میں عثمانیوں نے روس کے خلاف برطانیہ اور فرانس سے اتحاد کیا، حالانکہ اس عرصے میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا، لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بدحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الگ کیے دیتا تھا۔ اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور ابھرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسے مسائل سے نہ نمٹ پانے کی وجہ سے تھے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا آئینی دور جو سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر منتج ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوانان ترکی زبان میں جون ترکلر کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 کو ہوا اور جلدی تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 کے جوابی طاق اور واقع 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران میں رخنا آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوانان ترک انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کی داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا اور ہرزیگوینا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1877 کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس 1878 کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران سربیا، مونٹینیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلقان جنگ 1912 تا 1913 کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلقان میں جنگی اتحاد و ترقی جمعیت کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلقان ریاستیں نسلی و قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہشمند تھی۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 میں سربیا اور بلغاریہ اور مئی 1912 میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان معاہدے طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ سرب بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلقان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دوسری بلقان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلقان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ بلقان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 کے طاقت اور 3 پاشاؤں کی حکومت کا سبب بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلیپولی اور محاصرہ کوت حاصل کی، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن فقاز مہم۔ 1917 کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور عثمانی افواج جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئیں، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور اہم واقعہ صوبہ وان میں ترک حکام، عثمانی افواج اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزاد عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اور عثمانیوں نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روسی افواج کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔
1917 کے اختتام تک آرمینیائی انقلابی وفاق نے جمہوریہ آرمینیا قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح ہے کہ ترک حکومت آرمینیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کے شکست کے دو اہم اسباب ایڈمنڈ المبائی کے زیر کمان برطانوی افواج کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی ہے۔ عرب بغاوت کی ان مہمات کا آغاز شریف مکہ حسین کی جانب سے برطانیہ کی مدد سے جون 1916 میں جنگ مکہ سے اور اس کا اختتام دمشق میں عثمانیوں کے اسلحہ پھینک دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے عثمانی کمانڈر فخری پاشا نے محاصرہ مدینہ میں 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک زبردست مزاحمت کی۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجین ساحلوں کو یونان اور آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیا کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائکس پیکٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ ترکی زبان میں بیوق ملت مجلسی کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ معاہدہ سیورے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ آرمینیا کو مل گئے تھے انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور آبنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے آبنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 1861 تا 1926 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت بشمول متنازع شمالی ترک جمہوریہ قبرص کے 40 بنتی ہے۔ ناظرین، عثمانی ترکوں نے ایشیائی کوچک میں داخل ہونے کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال میں دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کا روپ اختیار کر لیا، اور اس میں بنیادی کردار ترک قوم کی شجاعت اور تنظیمی صلاحیت تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جیسی وسیع اور پائیدار سلطنت قائم ہوئی۔ چونکہ عثمانی سلاطین نے سلجوقیوں کے نظام کو اپنایا تھا، اس لیے فرما روا کا انتخاب اہل خاندان کرتے تھے اور خاندان کا سربراہ ہی بادشاہ ہوتا تھا۔ عملی سیاست کے تعلق تک بادشاہ مطلق العنان اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتا تھا، تاہم اس کے تمام اقدامات و اقوال اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ وہ قانون، نظام اور رسم و رواج کا پابند تھا اور شریعت کے سامنے سر تسلیم ختم کر دیتا تھا۔ اسلامی قوانین کو تقریباً تمام معاملات میں برتری حاصل کی اور بادشاہ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے حق و طاقت کا استعمال کر سکتا تھا۔ کیونکہ بادشاہ کی حیثیت مطلق العنان فرما روا کی تھی، اس لیے جب کمزور سلطان آئے تو سلطان کے امور وزراء انجام دینے لگے، لیکن پھر بھی احکامات سلطان کی جانب سے صادر ہوتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی حکمران خود کو بیگ اور غازی کہلواتے تھے۔ بایزید اول پہلا عثمانی حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور سلیم اول فتح مصر کے بعد پہلا عثمانی خلیفہ بنا۔ سلطان سلمان قانونی کے زمانے تک فوج کی اعلیٰ کمان سلطان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ خود جنگ میں شرکت کرتا تھا، لیکن بعد کے حکمرانوں میں یہ طریقہ نہ رہا جس سے سلطان کے وقار کو ٹھیس پہنچی۔ سلطان کی اعلیٰ مجلس شورا کا نام دیوان ہمایوں تھا اور مرکزی نظام میں اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ ابتدا میں سلطان دیوان کی صدارت خود کرتا تھا، لیکن بعد کے سلاطین نے دیوان میں آنا چھوڑ دیا اور سلطان کے اہل رائے سے تعلق نہ ہونے سے نظام میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ دیوان کے مستقل اراکین یہ تھے: صدر اعظم، قاضی عسکر، دفتردار، نشانچی۔ مرکزی نظام کے 4 اعلیٰ عہدیدار سلطنت کے بنیادی ستون تھے۔ محمد فاتح نے اپنے آئین میں ان ستونوں کو واضح کیا اور سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی جس کا صدر دروازہ باب عالی کہلاتا اور دیوان گویا اس کی آخری عدالت تھی۔
صدر دروازے کا یہ نام اتنا معروف ہوا کہ دنیا بھر میں عثمانی دربار باب اعلیٰ کے نام سے ہی معروف ہو گیا۔ مرکزی نظام حکومت میں سلطان کے بعد دوسری اہم حیثیت صدر اعظم کو حاصل تھی، جو دیوان کا ایک اہم رکن کہلاتا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف وزیر ہوتا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد ان میں سے ایک وزیر اعظم کہلانے لگا، جو پھر صدر اعظم بن گیا۔ طاقتور سلاطین کے عہد میں صدر اعظم سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ صدر اعظم کے ماتحت وزراء میں وزیر جنگ و داخلہ صدر اعظم کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا۔ وزیر خارجہ جو رئیس افندی کہلاتا اور میر دربار شامل ہوتے تھے۔ صدر اعظم کے عہدے پر کئی نام ایسے شامل ہیں جن کی خدمات عثمانی نظام کے لیے ناقابل فراموش ہیں، جن میں کوپریلی خاندان قابل ذکر ہے۔ یہ عہدہ 1368 سے 1922 تک یعنی 554 سالوں تک عہد سلطنت عثمانیہ میں موجود رہا، جس میں 211 یا 215 صدر اعظم ہوئے جن کی اکثریت غیر ترک تھی، اور ان میں عرب، البانوی، روسی، چرکسی، یونانی، ارمنی اور سلافی قوموں کے افراد شامل تھے۔ تاہم کبھی کسی غیر مسلم کو صدر اعظم نہیں بنایا گیا۔ صدر اعظم کا تقرر خود سلطان کرتا تھا۔ دوسرا عہدہ تھا قاضی عسکر کا۔ اس کی اصل حیثیت فوجی منصف کی تھی اور شیخ الاسلام کے بعد اس کا درجہ آتا تھا۔ قاضی عسکر کو سلطان خود مقرر کرتا تھا۔ قاضی عسکر دو تھے، ایک یورپی اور دوسرا ایشیائی مقبوضات کے لیے، جو بالترتیب قاضی عسکر رومیلیا اور قاضی عسکر اناتولیا کہلاتے تھے۔ دفتردار دراصل وزیر مالیات تھا، جو تمام مالی امور کا جواب دیتا۔ نشانچی بھی مالیات کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے ذمہ دیگر بہت سارے امور تھے، جن میں شاہی مہر لگانا، زمین کے معاملات کا اندراج، غلطیوں کی تصحیح اور ان کی ترتیب، حکمرانوں اور نیم خود مختار حاکموں کو فرامین بھیجنا وغیرہ۔ نشانچی تمام سرکاری کاغذات کی تیاری کا کام بھی کرتا تھا اور اس کے بعد کاغذات پر سلطان کا تغرا ثبت کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی قوت ہی اس کے ادارہ حکومت کے زبردست نظام پر قائم تھی، اور اس کے خاص اصولوں میں امیدواروں کا عمدہ انتخاب، تعلیم و تربیت کی سخت نگرانی، مکمل نظم و ضبط اور پرجوش مقابلہ اہم ترین تھے، اور انہی کی بنیاد پر کوئی بھی امیدوار اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح گویا شاہی خاندان ہی ایسا تھا جس میں نسلی امتیاز تسلیم کیا جاتا تھا، دیگر تمام عہدوں کے لیے صلاحیت کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور انتظامی امور کے لیے سلطنت کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو ایال کہلاتے تھے۔ ایالتیں سنجق میں، سنجق قضا میں اور قضا کو کوئے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبے پہلے ایالت کہلاتے تھے، جنہیں بعد ازاں ولایت کر دیا گیا، جبکہ سنجاق کی حیثیت ضلعوں کی سی تھی۔ ولایتوں کے حاکم بیلر بے یا پاشا اور ضلعوں کے حاکم سنجق بے کہلاتے۔ سنجق کے حاکم کی 2 اقسام ہوتی تھیں، ایک شہزادہ اور ایک غیر شہزادہ۔ سلیمان اعظم کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجاقوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی، جس کا صدر وہاں کا والی ہوتا تھا۔ قضا کسی بڑے شہر یا اس سے ملحق چند اسبار پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا حاکم اعلیٰ سباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوئے میں گاؤں اور قصبے سب شامل کیے گئے تھے۔ غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی و قانونی امور کی دیکھ بھالی قاضی ہی کے سپرد تھی۔ ناظرین، سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیے پر قائم تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام تجارتی شاہراہیں 3 براعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھیں۔ ان تجارتی شاہراہوں کے ذریعے ہی اسے محصول کے ذریعے اتنی ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنے وقت میں دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یورپی قوتوں نے متبادل راہ ڈھونڈنے کے لیے بحری مہمات شروع کی، اور جب 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ وسطی یورپ اور عثمانیوں کے درمیان میں تعلقات میں تبدیلی کی بنیاد بھی نئے بحری راستوں کی دریافت تھی، اور ممکنہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ بھی، کیونکہ یورپی قوتوں نے مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے بجائے دیگر راستے اختیار کرنا شروع کر دیے، جو سلطنت کی مالی حالت کی خرابی کا باعث بنا۔ سلطنت مندرجہ ذیل اقسام کے ممالک میں تقسیم تھی۔ اراضی کا وہ بڑا حصہ جس کا انتظام براہ راست حکومت عثمانیہ کی طرف سے ہوتا تھا، وہ علاقے جن کا انتظام خاص ضوابط کے ماتحت ہوتا، متعدد باج گزار صوبے، بعض وابستہ ریاستیں۔ جو علاقے براہ راست زیر حکومت تھے وہ سنجقوں میں تقسیم تھے، اور ان میں سے ہر ضلع کے محاصل کا ایک علیحدہ قانون تھا، جس کی بنیاد ان معاہدوں پر تھی جو فتح کے وقت کیے گئے تھے۔ محصولات کے لیے سلطنت عثمانیہ میں زمین کو اس طرح تقسیم کیا گیا تھا: جو بزور شمشیر فتح کی گئی تھی ان کے لیے 10واں حصہ محصول مقرر تھا۔ دوسری وہ زمینیں جو مفقوہین اور رعایا کے قبضے میں تھیں، ان کے لیے بھی 10واں حصہ مقرر تھا۔ تیسری وہ زمین جن کو بادشاہ نے جنگی خدمات کے صلے میں عطا کیا تھا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک جس پر شرعی اصولوں کے مطابق عمل درآمد ہوتا تھا اور دوسرا جس کا نفاذ مقنن کی رائے کے مطابق ہوتا تھا۔ تمام محاصل کا عام نام خراج تھا، اس میں جزیہ، مالگزاری اور محصول پیداوار وغیرہ شامل تھے۔
رعایا کی فلاح و بہبود اور خوشحالی سلاطین کا نصب العین تھا، اور غیر مسلم رعایا سے جزیہ کے علاوہ کوئی ناجائز محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ ناظرین، اگر سلطنت عثمانیہ کے فوجی نظام کی بات کریں تو عثمانی فوج اپنے زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی، اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دیگر روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے۔ 1389 میں جنگ کوسوو اور 1396 میں جنگ نکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی افواج تیزی سے وسطی یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتی چلی گئیں، اور 1526 میں جنگ محاص میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں، اور 2 مرتبہ 1529 اور 1683 میں ویانا کا محاصرہ بھی کیا۔ علاوہ ازیں یہ پہلی فوج تھی جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتی اور ان کے افسران کو تربیت کے لیے مغربی یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا۔ سلطنت کی طاقت کا دار و مدار اس کے فوجی نظام پر تھا۔ عثمانیوں کے دوسرے سلطان اور خان اول کے دور میں پہلی بار فوج کو منظم شکل دی گئی جو ینیچری کہلائی۔ ینیچری مستقل پیدل فوج تھی جس کی حیرت انگیز شجاعت، نظم و ضبط اور وفاداری نے 3 صدیوں تک یورپی قوتوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھی، اور سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تمام فتوحات بلا شبہ اسی کے زور بازو کا نتیجہ تھی۔ ینیچری کے 3 مختلف دستے تھے جن میں یایا سگبان اور آغا بولکلری شامل تھے۔ ینیچری کا سب سے بڑا عہدیدار ینیچری آغاسی کہلاتا۔ ایک عہدہ ینیچری آفندی سے ہوتا تھا جو دراصل کاتب تھا اور تنخواہ دینا اس کے ذمے تھا۔ زمانہ امن میں دیوان کے اجلاس میں پہرا دینا، آگ بجھانے، اعلیٰ عہدیداروں کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے میں مدد و دیگر ذمہ داریاں ینیچری کے سپرد ہوتی تھیں۔ ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت پہلی شرط اور اتحاد و مساوات، ظاہری نمود و نمائش سے پرہیز اور دینداری بھی ضروری تھی۔ جنگ کے دوران ینیچری قلب میں سلطان کے گرد ہوتے۔ ابتدا میں صرف 9 مسلم مسیحی اس میں بھرتی کیے جاتے، بعد ایسا مسلمان بھی بھرتی کیے جانے لگے۔ جب تک سلاطین مضبوط تھے ینیچری قابو میں رہے، لیکن انان حکومت کمزور ہاتھوں میں آتے ہی ینیچری سرکش ہو گئے اور بدعنوانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور یہ فوج سلطنت کے لیے مستقل خطرہ بن گئی، اور 1826 میں محمود ثانی نے بالآخر اس کو ختم کر ڈالا۔ ینیچری کے خاتمے کو واقع خیریہ کہا جاتا ہے۔ مستقل پیدل فوج کے علاوہ ایک مستقل سوار فوج بھی تھی جو سپاہی کہلاتی۔ ان کی تربیت بھی اعلیٰ انداز میں کی جاتی اور ذہنی قابلیت کے لحاظ سے بہتر سپاہیوں کو حکومت کے انتظامی شعبے کے لیے منتخب کر لیا جاتا تھا۔ سلیمان اعظم کے بعد ینیچری کی طرح ان میں بھی بدعنوانیاں ہونے لگیں۔ ناظرین، عثمانی آرمی کا بینڈ جو فوجی مہمات کے دوران میں دھنیں بجا کر جوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتا، مہتران عام طور پر ینیچری کا حصہ ہوتے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں افواج کی جدید خطوط پر تربیت کی کوششیں شروع کر دی گئیں، اور 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے ینیچری کا خاتمہ کر کے ایک جدید عثمانی فوج کی بنیاد رکھی جسے نظام جدید کا نام دیا گیا۔ نظام جدید افواج مصروف اور ردیف میں تقسیم کی گئی، اور اس کی خصوصیات یہ تھی: افواج کی مدت ملازمت 20 سال تھی، سالانہ بھرتی کی تعداد 50,000 تھی۔ پہلے غیر مسلموں کو فوجی خدمت سے مستثنی سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں انہیں بھی فوج میں شامل کیا گیا۔ فوج کا امیر سپہ سالار اعظم ہوتا۔ ناظرین، 1308 میں بحیرہ مرمرہ میں جزیرہ امرالی کی فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی، اور 1321 میں اس کے جہاز پہلی بار جنوب مشرقی یورپ کے علاقے تھریس میں رنگداز ہوئے، اور بعد ازاں براعظم یورپ میں فتوحات میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپیں نصب کی، اور 1499 میں لڑی گئی جنگ زونکیوو تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے دوران میں بحری جہازوں پر لگی توپیں استعمال کی گئیں۔ عثمانی بحریہ نے ہی شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز کیا اور 1517 میں الجزائر اور مصر کو سلطنت میں شامل کیا۔ 1538 میں جنگ پرویزا اور 1560 میں جنگ جربہ بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کے عروج کا ثبوت ہے۔ علاوہ ازیں عثمانی بحری جہازوں نے 1538 سے 1566 کے درمیان بحر ہند میں گوا کے قریب پرتگیزی جہازوں کا مقابلہ بھی کیا۔ 1553 میں عثمانی امیر البحر صالح رئیس نے مراکش اور آبنائے جبر الطارق سے آگے کے شمالی افریقی علاقے فتح کیے اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں بحیرہ قنوز تک پہنچا دیں۔ 1566 میں آچے یعنی موجودہ انڈونیشیا کا ایک صوبہ، اس کے سلطان نے پرتگیزیوں کے خلاف عثمانیوں کی مدد طلب کی اور خضر رئیس کی قیادت میں ایک بحری بیڑا سماٹرا بھیجا گیا۔ یہ بیڑا 1569 میں آچے میں لگا انداز ہوا اور اس طرح یہ سلطنت کا مشرقی ترین علاقہ قرار پایا جو عثمانیوں کی زیر سیادت تھا۔ 1585 میں عثمانی امیر البحر مراد رئیس نے جزائر کناری میں لا نزاروت کو فتح کیا۔ 1617 میں عثمانی افواج نے مدیرہ پر بھی قبضہ کیا اور بعد ازاں اگست 1625 میں مغربی انگلستان کے علاقوں سسیکس، پلائمت، ڈیوون، ہارٹلینڈ پوائنٹ اور کورن وال پر چھاپے مارے۔ 1627 میں عثمانی بحریہ کے جہازوں نے جزائر شیٹلینڈ، جزائر فارو، ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ تک، اور 1627 سے 1631 کے دوران میں
آئرستان اور سویڈن تک بھی چھاپے مارنے میں کامیاب ہوئے۔ 1827 میں جنگ ناویرونا میں برطانیہ، فرانس اور روس کے مشترکہ بحری بیڑے کے ہاتھوں شکست اور الجزائر اور یونان کے کھو جانے کے بعد عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہو گیا، اور اس طرح سلطنت سمندر پار مقبوضات پر گرفت کمزور پڑتی چلی گئی۔ سلطان عبدالعزیز اول دور حکومت 1861 تا 1876 نے مضبوط بحریہ کی تشکیل کے لیے ازسر نو کوششیں کیں اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیڑا تشکیل دیا، جو 194 بحری جہازوں پر مشتمل تھا، لیکن زوال پذیر معیشت ان بحری جہازوں کے بیڑے کو زیادہ عرصے برقرار نہ رکھ سکی۔ اصلاح پسند مدت پاشا اور 1876 میں پہلی عثمانی پارلیمان کی حمایت کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی دور حکومت 1876 تا 1908 کا اعتبار بحریہ پر سے اٹھ گیا، اور روس کے خلاف جنگوں میں کوئی استعمال نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اکثر بحری جہاز شاخ زری میں بند کر دیے گئے، جہاں وہ اگلے 30 سالوں تک سڑتے رہے۔ 1908 میں نوجوانان ترک انقلاب کے بعد اتحاد و ترقی جمعیتی نے ملک کا نظم و ضبط سنبھالنے کے بعد بحریہ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی، اور عوامی چندے سے عثمانی بحریہ فاؤنڈیشن تشکیل دی گئی اور عوامی رقم سے بڑے بحری جہازوں کی خریداری شروع کی گئی۔ عثمانی امیر البحر کپتان پاشا یا کپودان پاشا کہلاتا تھا۔ سلطنت کے معروف امیر البحروں میں خیر الدین باربروسا، پیری رئیس، حسن پاشا، پیالے پاشا، ترغت پاشا اور سید علی عثمانی تاریخ کے ساتھ یورپ کی بحری تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بحری فتوحات کے علاوہ ان کے علمی کارنامے بھی نمایاں ہیں۔ عثمانی ترکوں کی بحری طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ امیر البحر کی اہمیت بھی دو چند ہو گئی، اور باربروسا کے زمانے میں کپتان پاشا دیوان کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ امیر العساکر کے مساوی اور شیخ الاسلام کے ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، عثمانیہ فضائیہ کی بنیاد جون 1909 میں رکھی گئی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین جنگی ہوا بازی کے اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب سلطنت عثمانیہ نے اپنے 2 ترک ہوا بازوں کو پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی ہوا بازی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا۔ فضائی جنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر عثمانی حکومت نے اپنے عسکری ہوا بازی کے منصوبے کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1910 کے اواخر میں متعدد افسران کو تربیت کے لیے یورپ بھیجا گیا، جنہوں نے وہاں جنگی ہوا بازی کی تربیت حاصل کی۔ رہائش کی ناقص سہولیات کے باعث تعلیم کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا، اور زیر تربیت اہلکار 1911 کے اوائل میں ترکی واپس آ گئے۔ فضائیہ کے قیام کے لیے حکومتی رہنمائی کے خاتمے کے باوجود اس وقت کے عثمانی وزیر دفاع محمد شوکت پاشا نے عسکری فضائی منصوبے کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں جاری رکھیں اور 2 افسران کو فرانس تربیت کے لیے بھیجا۔ ان ہوا بازوں کی تربیت فروری 1921 میں مکمل ہوئی، اور اسی سال مزید ترک افسران کو فرانس بھیجا گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 3 جولائی 1912 کو استنبول میں فضائی اکیڈمی کے قیام کے ذریعے اپنے ہوا بازوں اور طیاروں کی تیاری اور اپنے افسران کی تربیت کا آغاز کیا۔ ترک ہوا بازوں کی ناتجربہ کاری کے باعث بلقان جنگوں کے پہلے مرحلے یعنی 1912 میں متعدد جہازوں کا نقصان اٹھانا پڑا، تاہم دوسرے مرحلے میں انہیں کئی کامیابیاں ملی۔ بلقان جنگوں کے خاتمے کے بعد فضائیہ کو 1913 میں جدید خطوط پر استوار کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا اور نئے طیارے خریدے گئے۔ جون 1914 میں استنبول میں ہی نئی عسکری اکیڈمی بحری ہوا بازی اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ یہ عمل رک گیا۔ البتہ 1915 میں چند جرمن افسران سلطنت میں آئے اور چند ترک افسران تربیت کے لیے جرمنی گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں عثمانی فضائیہ کے کئی محاذوں پر لڑی، جن میں مغرب میں گلیسیا، مشرق میں افقاز اور جنوب میں یمن کے علاقے تک شامل تھے۔ عثمانی فضائیہ کو ازسر منظم کرنے کی کوششیں جاری تھیں کہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور استنبول پر اتحادیوں کے قبضے کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اگر سلطنت عثمانیہ کے عدالتی نظام کی بات کریں تو قسطنطنیہ کے مفتی کا درجہ تمام قاضیوں سے بڑھ کر تھا اور اسے مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ محمد فاتح نے اسے شیخ الاسلام کا لقب بھی عطا کیا۔ تمام قوانین کا تعلق شیخ الاسلام سے تھا اور اس کی حیثیت عباسی دور کے قاضی القضا کی سی تھی۔ اس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام کا عہدہ وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا تھا۔ شیخ الاسلام کا تقرر عام طور پر تمام عمر کے لیے ہوتا تھا۔ صوبائی افسران صدر اعظم اور صدر اعظم سلطان کے سامنے جواب دہ تھا، لیکن شیخ الاسلام صرف خدا کو جواب دہ تھا اور وہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے اختیارات انتہائی وسیع تھے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کی معزولی کے متعلق اس کا فتویٰ بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر سلطان کی معزولی ممکن نہ تھی۔ سلطان کی نماز جنازہ بھی وہی پڑھاتا تھا۔ دور انحطاط میں اس منصب میں کئی خامیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عثمانیوں کے پورے دور میں 131 شیوخ الاسلام ہوئے، 19 نے استعفیٰ دیا اور 3 کو پھانسی دی گئی۔ اکثریت ترک النسل تھی۔ 1442 عیسوی میں اس منصب کی ابتدا ہوئی اور مراد دوم کے عہد کے حضرت ملا شمس الدین فنار پہلے شیخ الاسلام تھے۔
آخری شیخ الاسلام مدنی محمد نوری آفندی تھے، جنہوں نے سلطنت کے خاتمے پر 1922 میں استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح یہ عہدہ 498 سال برقرار رہا۔ تمام قاضی شہر کے منصف ہوا کرتے تھے اور ان کا حلقہ اختیار قریبی علاقوں پر بھی تھا۔ قاضیوں کا حلقہ اختیار ادارہ حکومت سے زیادہ وسیع تھا۔ مثلا کرینیا اور شمالی افریقہ کی ریاستیں اگرچہ انتظامی حیثیت سے مرکزی حکومت کے تابع نہ تھیں بلکہ وابستہ حکومتیں تھیں، لیکن یہ بھی عثمانی نظام عدالت کے ماتحت تھیں۔ محمد فاتح نے قانون نامے میں محکمہ قضا کو ایک ستون قرار دیا تھا اور محکمے کے قوانین کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی تھی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ ثقافت میں بھی اپنی مثالات ہی رکھتی تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی، اس لیے اسے کسی واحد ثقافت کے طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ مختلف مراکز میں اس کے مختلف روپ تھے۔ قسطنطنیہ کے شہری وضع نے دمشق، بغداد، مکہ، مدینہ، قاہرہ اور تیونس والجزائر پر اثر انداز ہوئی۔ فنکاروں کا اجتماع قسطنطنیہ میں تھا، لیکن دستکاری اور صنعت کی غیر معمولی ترقی اناتولیا میں ہوئی، جس میں بروسا اور ازنگ کو اہم مقام حاصل تھا۔ کئی اہم شہروں میں کارخانے پوری سلطنت کو کپڑا اور ظروف فراہم کرنے کے علاوہ غیر ممالک کو بھی اشیاء برآمد کرتے تھے۔ قارچہ بافی کے علاوہ قالین سازی بھی سلطنت کی اہم ترین صنعت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی فن تعمیر سلجوقی طرز تعمیر سے متاثر تھا، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ رومی طرز تعمیر کے زیر اثر آ گیا۔ لیکن بعد ازاں اس میں مزید بہتری لائی گئی اور بالآخر جدید عثمانی طرز تعمیر دنیا بھر میں معروف ہوا۔ عثمانی سلاطین نے فن تعمیر پر خاص توجہ دی، یعنی شہر بروسا، ادرنا اور قسطنطنیہ میں مساجد، مدارس اور محلات کی تعمیر، اور فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطنت بھر میں عثمانی تعمیرات اس عظیم سلطنت کی شوکت و عظمت کی آئینہ دار ہیں اور آج بھی شاندار ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ 14ویں صدی کی عثمانی دور کی مساجد میں سلجوقی طرز ہر جگہ نمایاں ہے، جس کی اہم ترین مثالیں بروسا کی شاندار مساجد ہیں، جن میں بایزید جامع اور اولو جامع نمایاں ہیں۔ 15ویں صدی میں استنبول کی مساجد میں بروسا کی طرز کی تقلید کی گئی، لیکن بڑی مساجد میں آیا صوفیہ جامع کی طرز تعمیر کی تقلید کی گئی، جو بازنطینی گرجا تھی، جسے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ترک معماروں نے جدید عثمانی طرز تعمیر کی کئی شاندار اور بلند عمارات بنائیں، جس میں فاتح جامع، سلیمیہ جامع، سلیمانیہ جامع اور تاکوئے جامع نمایاں ہیں۔ عثمانی طرز تعمیر ان عمارتوں کے ذریعے آج بھی اپنی پوری آبتاب کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ترک تارکین وطن نے مساجد تعمیر کی، وہ اسی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد کے مینار بھی ترک طرز تعمیر کے حامل ہیں۔ عثمانی طرز تعمیر کا تذکرہ سنان پاشا کے بغیر ادھورا ہے، جس نے اپنے طرز اور ہنر سے اس عہد کے طرز تعمیر کو 4 چاند لگا دیے۔ 16ویں صدی کی عثمانی تعمیرات میں سنانی طرز ہر جگہ نمایاں ہے اور آج بھی شاندار شکل میں موجود ہے۔ شہزادہ مسجد اور سلیمیہ مسجد عظیم معمار کے فن پارے ہیں۔ سنان نے قسطنطنیہ، ادرنا اور دیگر شہروں میں کئی عظیم مساجد تعمیر کی۔ عثمانیوں کے تیار کردہ توپ قاپی اور دولمہ باغچہ محلات اپنے وقت کے تعمیرات کے عظیم ترین شاہکار تھے، جن میں اول الذکر عثمانی اور ثانی الذکر یورپی طرز تعمیر کے زیر اثر ہے۔ ناظرین، عثمانی ترکی زبان مملکت کی اہم ترین زبان تھی، جو عربی اور فارسی کے زیر اثر تھی۔ عثمانیوں کے عدالتی و دفتری معاملات میں یہی زبان استعمال کی جاتی تھی، لیکن ایک وسیع سلطنت کے باعث اس میں مختلف مقامات پر مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، اور آخری ایام میں فرانسیسی اور انگریزی بھی غیر مسلموں کے اعلیٰ طبقے میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فارسی ادبی اور عربی مذہبی زبان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ عثمانی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب مسیحیوں اور یہودیوں سے ان کا اعلیٰ رویہ مسلمانوں کی وسیع القلبی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مقامی مسیحیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے چند گرجوں کو بھی بحال رکھا۔ 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بخیریت مسلم سرزمین پر پہنچانے کی جو عظیم مہم چلائی گئی، اس میں کئی یہودیوں کو بھی مسیحیوں کے مظالم سے بچا کر ترک سرزمین پر لایا گیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اسلامی شریعت مملکت کا بنیادی قانون تھا اور اس کا ماخذ قرآن و حدیث تھے، اور ان دونوں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت اجماع یا قیاس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ علماء و فضلہ کی بے حد تعظیم و تکریم کی جاتی تھی اور ان کے لیے باعزت روزگار فراہم کیا جاتا تھا۔ محمد اول کے دور میں علم و ادب کی بھرپور سرپرستی کی گئی، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ دراصل انہی کے دور میں سلطنت میں ادب خصوصاً شاعری کو ترویج دی گئی۔ سلطان محمد فاتح ترکی زبان کے ایک صاحب دیوان شاعر تھے، مطالعے کا بے حد شوق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں دیگر علوم و فنون کی ترویج کا کام بھی کیا۔ بایزید کو تصوف، مذہب اور شاعری سے دلچسپی تھی، جبکہ سلیم اول کو تاریخ و فارسی شاعری کے علاوہ مطالعے کا بھی شوق تھا۔
فارسی زبان میں سلیم اول کی کچھ نظمیں بھی موجود ہیں۔ مراد ثانی تصوف کی ایک کتاب کے باعث شہرت رکھتے تھے۔ عثمانی حکمرانوں میں 21 کے بیاض ملتے ہیں۔ دراصل عثمانی ادب اور فارسی ادب ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں تعلیم کے 2 دور نمایاں نظر آتے ہیں۔ دینی دور یعنی آغاز سے دور تنظیمات یعنی 1839 تک، درمیانی دور تنظیمات سے جمہوریہ کے اعلان تک، اصلاحات کا دور، یہ تیسرا دور کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد شروع ہوا، اس لیے ہمارا موضوع بحث نہیں۔ محمد فاتح کے دور میں تعلیم کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا اور خود بھی علماء کا بڑا قدردان تھا۔ محمد کے جانشینوں نے تعلیم کو خوب پھیلایا اور ہر سلطان ایک مسجد ضرور تعمیر کرتا جس کے ساتھ مدرسہ قائم کرنا بھی لازم تھا۔ یوں مسجدوں کے ساتھ مدارس کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ مصطفی ثالث کے عہد میں صرف قسطنطنیہ میں تقریباً 300 مدارس تھے۔ دور تنظیمات میں جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ تعلیم کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1892 میں ہر طرف قسطنطنیہ میں ہر قسم کے مدارس کی تعداد 500 تھی، جن میں 13 بڑے کالجز تھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں مختلف عرصے میں 4 دارالحکومت رہے۔ سغود 1299 تا 1326، بروسا 1326 تا 1365، ادرنا 1365 تا 1453، قسطنطنیہ یعنی استنبول 1453 تا 1922۔ ناظرین، یہ تھی مختصر تفصیلات سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔